الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ آج دنیا بھر میں اسلامی تحریکیں غلبہ اسلام کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اور انہیں اسلامک ریوائول موومنٹس یا احیاء اسلام کی تحریکیں بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف ناموں سے کام کر رہی ہیں مختلف ملکوں میں، لیکن ان کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ زمین سے ظلم اور زیادتی اور فساد اور کرپشن کو ختم کر کے اس کی جگہ عدل، انصاف اور فریڈم، ایکویلٹی اور جسٹس کی جو بنیادی قدریں ہیں ان کو معاشرے میں واپس بحال کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ آج کی جو اسلامی تحریکیں ہیں ان کے لیے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، وہ کیا راستہ اختیار کریں۔ مقصد تو واضح ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ، اقامت دین یا اسلامی حکومت کا قیام یا اسلامی انقلاب، اس کو جو بھی نام دے، لیکن بدقسمتی سے اس میں کئی آراء بن گئی ہیں۔ ایک جو جذباتی نوجوانوں کا طبقہ وہ سمجھتا ہے کہ ہتھیار لے کر گن پوائنٹ پہ اسلامی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ کچھ اور طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الیکشن میں حصہ لے کر ہی ہم جو ہے نا وہ ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف گروہوں کے مختلف نظریات ہیں۔ اب ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں گے اور دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی تحریک برپا کی، اور اس اسلامی تحریک کے کارکنان کو جب اللہ تعالیٰ تیار کر رہا تھا اس تحریک کے لیے، تو ان کو کیا اصول سمجھا رہا تھا۔ تو سورہ العنکبوت کی پہلی 11 آیات میں دراصل وہی اصول بتائے گئے ہیں کہ اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش لازمی ہو کر رہے گی، اور یہ جو راستہ ہے اسلام کو زندہ کرنے کا، اسلام کو پھیلانے کا، اسلام کو غالب کرنے کا، نافذ کرنے کا، جاری کرنے کا، ایک سسٹم کے طور پر، قرآن کو ایک دستور کے طور پر، قانون کے طور پر معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے اہل ایمان کو کیا کرنا پڑے گا، ان کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ چونکہ سورۃ العنکبوت کی یہ آیات ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ سارے مرحلے آنے والے تھے جن کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارہ کر دیا ہے۔ تو آئیے ہم سورہ العنکبوت کی پہلی 11 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلامی تحریکوں کے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ کیا محض کوئی وظیفے کرنا یا کہیں تزکیہ کے لیے بیٹھ جانا کسی خانقاہ میں، اس سے اسلامی تحریکیں کامیاب ہو سکتی ہیں اپنے مقصد میں، یا کوئی گن اٹھا کر، ہتھیار اٹھا کر وہ کامیاب ہو سکتی ہیں، یا محض ٹوٹی کھمبے اور نلکے کی سیاست کر کے اور محض جو ہے نا وہ الیکشن میں حصہ لے کے تو وہ اس اسلامی نظام یا اسلامی نظام زندگی اور اسلامی حکومت کو اس کو وہ معاشرے میں لا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ قرآن اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ بات کہنے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، یعنی مکہ المکرمہ میں جن لوگوں نے ایمان لایا، تو یہ 590 میں، یعنی ابھی 5 سال ہوئے ہیں آپ کو نبوت کا اعلان کیے۔ ظاہر ہے کہ چوتھے سال میں آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی ہے، تو یہ گویا کہ بالکل شروع ہی میں اعلانیہ تبلیغ کے دوسرے سال میں یہ آیات نازل ہو گئی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو اس سے پہلے آزمایا تھا، اور یقیناً لازماً ہم انہیں بھی آزمائیں گے، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون اس میں جھوٹا ہے۔ تو یہ جو آزمائش ہے یہ ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، چائنا میں، افغانستان میں، فلسطین میں، شام میں، اور اسی طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، مصر میں خاص طور پر یہ آزمائش جاری ہے، بنگلہ دیش میں آزمائش جاری ہے۔ تو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ انبیاء کے اندر بھی جو تھے نبی اور رسول، ان کی امتوں میں بھی آزمائشیں ہوئیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، جو اہل ایمان کو انگاروں پہ لٹاتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں اور ان کو اذیتیں دیتے ہیں، وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے؟ بہت ہی برا فیصلہ وہ کرتے ہیں، وہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت
وهو السمیع العلیم۔ جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ نے ایک وقت طے کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی جو آزمائشوں سے گھبرا کر اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے موت آ جائے، اور یا ان جو لوگ یہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ قارون، فرعون اور حامان، جو معاشرے میں جنہوں نے لیڈرشپ اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہے اور جن کے مفادات ہیں، تو وہ اتنی آسانی سے اپنے مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے ایک ٹائم طے ہے، وہ وقت سے پہلے نہیں آئے گا، اس وقت پر پھر ان کو عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں ان پر وہ عذاب نازل کیا گیا۔ آیت نمبر 6 میں ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرے گا، جان اور مال کھپا دے گا، صبر کرے گا، مارے کھائے گا، اپنی جو کھال اس کی ادھیڑی جائے گی، اس کو گھسیٹا جائے گا، انگاروں پہ اس کو لٹایا جائے گا، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے، وہ اہل ایمان ہی کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے، معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا، اور ان کی آنے والی نسلیں، ان کے لیے ایک بہترین نظام دنیا میں قائم ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، ہم ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو ان سے دور کر دیں گے، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا بہترین درجے کا عمل بدلہ دیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں ایمان اور اعمال صالح، کون سے ایمان یہاں چاہیے؟ وہ ایمان کے جس میں صبر ہو، استقامت ہو، چٹان کی طرح ڈٹ جائے، اور نیک اعمال کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مارے کھانا، قربانیاں دینا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ اب یہاں حضرت مصعب بن عمیر اور ایسے صحابہ تھے جن کے والدین نے قسمیں کھا لی کہ اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو ہم جو ہے نا وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، نہ ہم کھانا کھائیں گے، نہ پیئیں گے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر تمہارے والدین تمہارے خلاف جہاد کریں، یعنی تمہارے خلاف زور لگائیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو تم جو ہے نا ان کی اطاعت مت کرنا۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سب نے ہماری طرف پلٹنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا عمل کرتے تھے۔ یعنی یہ آزمائش بھی آئے گی والدین کی طرف سے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم یقیناً صالحین میں داخل کریں گے۔ تو یہاں نیک عمل کیا ہے کہ والدین کے پریشر کے سامنے بھی ڈٹ جانا، خاندان اور برادری کے سامنے بھی ڈٹ جانا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا اور میں اسلامی انقلاب کا بڑا داعی ہوں، لیکن جب اسے اللہ کے راستے میں کچھ اذیت دی گئی تو اس نے اس اذیت کو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اس نے اس کو اللہ کا عذاب سمجھ لیا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر کوئی مدد آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس نے فوراً کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ ہی تھا۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں کے دلوں میں جو راز ہے اس سے واقف نہیں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ضرور مومنوں کو آزما کر رہے گا اور اللہ ضرور منافقوں کو بھی جانچ کر رہے گا۔ تو یہ ہے مقصد آزمائش کا کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے، وہ لوگ چن لیے جائیں کہ جن کے اندر صبر ہو، استقامت ہو، قربانی کا جذبہ ہو، جن کے دل خالص ہوں۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ تو یہی لوگ ہیں کہ جو اقامت دین کر سکتے ہیں، اسلامی نظام کو قائم کر سکتے ہیں، جو ایک عادلانہ نظام جو ہے وہ بہتر نظام دنیا کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ اس اسلامی تحریک کے اندر منافقین بھی داخل ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ جو اپنے دنیا پرستی اور اپنے دنیا کمانے کے لیے اس کے اندر آئیں گے، اور وہ جب اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں جب ڈالتا ہے اور مومنوں کو ہلا مارتا ہے، تو پھر یہ جو منافقین ہے، جو مفاد پرست طبقہ ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ اس سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنے کا اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور قانون۔ تو آج ہم نے سورہ العنکبوت کی پہلی 11 آیات پہ پڑھی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو اسلامی انقلاب یا اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جو جماعت کھڑی ہوئی تھی،
ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں، کیا ان کو بتایا ہے کہ اس راستے میں کیا کیا قربانیاں دینی پڑیں گی، کتنا صبر کرنا پڑے گا، کتنی استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور کیا کیا بازیاں کھیلنی پڑیں گی، ہجرتیں کرنی پڑیں گی، مارے کھانی پڑیں گی، اور تب جا کر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور وہ جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ تو اس کے لیے یہاں لفظ جہاد استعمال کیا گیا ہے، یعنی والدین کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا، برادری کے خلاف بھی، قبیلے کنبے کے خلاف بھی، اور جو قارون، فرعون اور حامان ہیں وقت کے، اور ابو جہل اور ابو لہب ہیں جنہوں نے باطل کا جو نظام قائم کیا ہوا ہے، کرپشن کا نظام، ظلم کا نظام، استحصال کا نظام، تو ان کے مقابلے میں چٹان کی طرح ڈٹنا پڑے گا اور بڑی بڑی بازیاں کھیلنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسلامی تحریکوں کو دنیا بھر میں کامیابی عطا کرے، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے اور جان و مال کی بازیاں کھیلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔